بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشادگی رزق کے لیے بہترین وظیفہ۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے اپنی تنگ دستی اور محتاجی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجو، یعنی صلی اللہ علی محمد یا اس کے مانند کچھ اور کہو، اور پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کشائش فرمائی اور اس کو اتنی روزی عطا فرمائی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور قرابت داروں پر بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس طرح ایک اور بھی عمل ہے حدیث پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ جو آدمی یعنی جو مسلمان سورہ واقعہ مغرب کے بعد روزانہ جو پڑھے گا تو فرمایا اس کے گھر میں یعنی اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ وقت کے امیر المومنین سے یہی عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہوئی ہے، یعنی مجھے کچھ اندیشہ نہیں ہے کہ فقر و فاقہ میرے گھر میں آئے۔ تو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اور روزی کی کشائش کے لیے، کشادگی کے لیے یہ وظیفہ بھی بہت مؤثر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی جائے تو اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کو کہہ دینا چاہیے، خود کوشش کی جائے، عورتیں گھر میں پڑھ لیں۔ ایک اور وظیفہ ہمارے شیخ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا صامد ہو یا عزیز ہو یا مغنی یا ناصر، یہ اللہ پاک کے 4 نام ہیں، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر مشکل بھی دور ہوگی اور اللہ پاک رزق میں برکت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں دعا آئی ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی کسی کا قرض ہے تو اللہ جل جلالہ اتار دیتے ہیں، اس کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کی تعداد تو نہیں ہے کہیں لکھی ہوئی، لیکن حضرت شیخ جو لوگ علم والے ہیں انہوں نے کچھ تعداد جو ہے مختلف مقرر کی ہیں، لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ جل جلالہ رزق میں برکت فرمائیں گے، یعنی حرام سے بچا کر حلال روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ حصول حلال روزی کے لیے مؤثر دعا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قرض جو ہے اللہ جل جلالہ اتار دیتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اے اللہ ہماری کفایت فرما، حلال کے ساتھ حرام سے بچا کر، اور اپنے سوا ہم کو سب سے بے نیاز کر دے۔ یہ جو ہے یعنی مجھے یا اللہ اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے، یعنی کہ تیرا نیاز مند رہوں، تو اس سے مانگتا رہوں، تو اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما دے۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ جل جلالہ میرے مولا کریم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اور تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، اقوام ہیں، اے اللہ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ بھائی ناصر صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے، ان کے لیے بھی سب دعا فرما لی۔ اللہ جل جلالہ ان کی قبر کو منور کرے اور ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کے ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مسلمان بھائی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ جل جلالہ جو اتنے مسلمان بھائی زندہ ہیں، یا اللہ سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔